نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقیدے کی ایک بہت ہی اہم کتاب اصول السنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی اللہ رب العالمین نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اس درس کو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے نفع بخش اور بابرکت بنائے۔ اللہ رب العالمین اسے ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ اس متن کا نام جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اصول السنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب پڑھنا شروع کریں، مناسب ہوگا کہ پہلے متن اور ماتن کے بارے میں اور اس متن کے مصنف کے بارے میں چند ابتدائی اور ضروری معلومات آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ متن کا نام ہے اصول السنہ۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے اور السنہ کا لفظ متقدمین علماء جب کتاب کے عنوان کے طور پر استعمال کرتے تھے تو اس سے مراد عقیدہ و منہج لیتے تھے۔ سنہ کا لفظ یہاں پر واجب کے بالمقابل نہیں ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں اصطلاح ہے سنت کی، تو وہ فقہا کے نزدیک لفظ سنت جب بولا جائے تو یہ واجب کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ سنت سے مراد مستحب اور تطوع نہیں ہے، بلکہ یہاں سنت سے مراد ہے عقیدہ و منہج۔ اور سلف صالحین کے یہاں عقیدے و منہج کے لیے لفظ سنت کا استعمال معروف تھا۔ امام احمد ابن حنبل سے پہلے بھی بہت سارے سلف صالحین نے اس لفظ کو عقیدے و منہج کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور السنہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں فقہی مسائل کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ عقیدے کے منہج کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے کہ امام احمد ابن حنبل سے پہلے امام واقدی رحمہ اللہ نے السنہ کے نام سے کتاب لکھی۔ اسی طرح اسد بن موسیٰ الاموی رحمہ اللہ نے بھی السنہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے بھی السنہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یہ تمام علماء، تینوں علماء واقدی، اسد بن موسیٰ الاموی اور امام ابن ابی شیبہ، تینوں امام احمد ابن حنبل سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب کا نام یہی السنہ انتخاب کیا، چنانچہ ابھی ہم پڑھیں گے ان کی عبارت
پہلا لفظ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ اصول السنت عندنا. تو اصول السنہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. امام احمد ابن حنبل کے بعد بھی بہت سارے علماء نے السنہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اور عقیدے کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، فقہ کے مسائل کا تذکرہ نہیں کیا ہے. جیسے کہ ان کے بعد امام خلال رحمہ اللہ نے السنہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. اسی طرح امام بربہاری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے شرح السنہ کے نام سے. امام لالکائی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنت والجماعہ. تو السنہ کا لفظ یا تو اسی طرح خالص السنہ فقط یا دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر علماء استعمال کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے اسی مسجد میں آپ کے سامنے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی ایک کتاب 8-10 مجالس کے اندر شرح کی گئی تھی. اس کا نام کیا تھا؟ یاد ہے؟ اصل السنہ و اعتقاد الدین، امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی. تو علماء اس لفظ کو عقیدے کے معنی میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پہلے بھی ان کے بعد بھی استعمال کرتے رہے ہیں. تو السنہ کا معنی یہاں پر مستحب اور تطوع نہیں ہے، بلکہ السنہ کا معنی یہاں پر عقیدہ اور منہج ہے. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں چند بنیادی بات ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ عنوان کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے اصول السنہ امام ابی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ. تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے. کنیت جیسے کہ ہمارے سامنے موجود ہے ابو عبداللہ. یہ ان کے بہت ہی قابل فرزند تھے. ان کے والد کی طرح ہی محدث تھے اور اپنے والد محترم سے بے شمار علم انہوں نے نقل کیا ہے. انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. نام ہے احمد ابن محمد ابن حنبل. احمد ابن محمد ابن حنبل. حنبل دادا ہے، والد نہیں امام احمد کے. اختصار کے ساتھ احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے، یعنی دادا کی طرف منسوب ہے. نسبت ہے الشیبانی المروزی البغدادی. الشیبانی کہا جاتا ہے احمد ابن حنبل الشیبانی المروزی البغدادی. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی ولادت ربیع الاول سن 164 ہجری میں ہوئی ہے. ربیع الاول سن 164 ہجری میں. شروع میں ہی والد محترم کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، یتیمی کی زندگی گزاری انہوں نے. اس طرح بے شمار علماء اکرام گزرے ہیں جنہوں نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے اور اس وجہ سے علم کے راستے میں ترقی کرنے پر کوئی رکاوٹ نہیں آئی. جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ہے. یہ سب بچپن میں یتیم ہو چکے تھے لیکن علم کے راستے میں آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. تو اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کرنا چاہے والدین رہیں نہ رہیں، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے. خود ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے
طلب علم کی شروعات انہوں نے اس سال کی جس سال امام مالک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے. کس سال امام مالک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے؟ 179 ہجری. جس سال امام مالک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سال طلب علم کی شروعات کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جس سال وفات ہوئی ہے اس سال امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہے، اور جس سال امام مالک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے اس سال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے طلب علم کی شروعات کی ہے. یہی مشہور محدث حماد بن زید رحمہ اللہ کی وفات کا سال بھی ہے. امام مالک اور امام حماد بن زید یہ دونوں کے دونوں 179 ہجری کے اندر وفات پانے والے ہیں. امام احمد بن حنبل نے اسی سال طلب علم کی شروعات کی تھی. بے شمار اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس زمانے میں اگر کوئی استاد سے علم حاصل نہیں کرتا، خود سے کتاب سے رٹ کر عالم بننے کی کوشش کرتا تو اسے عالم نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ ایسے لوگوں سے تحذیر کیا جاتا کہ ان سے دور رہے، بچ کر رہے، یہ فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے. اس لیے خصوصی طور پر اس زمانے کے جتنے علماء ہیں ان کے اساتذہ کی آپ کو لمبی فہرست ملے گی کہ کن اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اساتذہ بھی بے شمار ہیں. صرف مسند احمد کے اندر جو ان کی سب سے اہم کتاب ہے، صرف مسند احمد کے اندر 280 سے زیادہ اساتذہ سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے. صرف مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتنے اساتذہ سے حدیث روایت کی ہے؟ 280 سے زیادہ. آج کل وسائل اتنے ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھیں اساتذہ کی تعداد 100 بھی نہیں ہوگی. اور اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے اساتذہ طلبہ کے پاس نہیں آتے تھے. ایک ہی جگہ تمام اساتذہ مل جائیں یہ موقع انہیں نصیب نہیں ہوا تھا. اساتذہ کے پاس جانا پڑتا سفر کر کے. ایک استاد کے پاس جاتے اور ان سے علم حاصل کرتے، پھر ان سے فراغت کے بعد کسی دوسرے استاد کے پاس سفر کر کے جاتے. اس طریقے سے علم حاصل کرنا پڑتا. اس کے باوجود اساتذہ کی یہ تعداد ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کتنے ہیں؟ 1080 اساتذہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اساتذہ بھی بے شمار ہیں. ان بے شمار اساتذہ میں سے 280 سے زیادہ اساتذہ سے انہوں نے صرف مسند احمد کے اندر روایت کی ہے. جن میں سے مشہور اساتذہ کون ہیں؟ امام حسین بن بشیر رحمہ اللہ، امام وکیع بن الجراح الرواسی الکوفی، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، یحییٰ بن ابی زائدہ، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی. یہ سب کے سب کب وفات پانے والے ہیں؟ سن 200 ہجری کے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے. ان کی وفات جن اساتذہ کا نام ابھی بیان کیا ہم نے، امام وکیع بن جراح، یحییٰ بن سعید القطان، اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی، یہ سب کے سب 197-98 میں وفات پانے والے ہیں. اسی طرح ابو معاویہ الضریر محمد بن خازم، جن کا نام ہے ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر، صحیح بخاری کے اندر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں ان کی. اسماعیل ابن علیہ ان کے مشہور استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے. تو ان مشہور اساتذہ کرام سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا. ان کے شاگرد میں کون ہیں؟ جتنے ائمہ کرام اس زمانے کے تھے سب کے سب ان کے شاگرد ہیں تقریباً. جنہوں نے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں سنا
کوئی پیچھے نہیں رہا ان سے علم حاصل کرنے میں، سب سفر کر کے بغداد جاتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں بغداد علم کا مرکز تھا، بغداد یہ علم کا مرکز تھا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کے نام سے کتاب لکھی ہے، بغداد کے اندر آنے والے اور یہاں علم طلب کرنے والے اور علم کی نشر و اشاعت کرنے والے علماء کون ہیں، اور وہ کتاب کتنی ہے؟ پتلی کتاب ہے یا موٹی کتاب ہے؟ ضخیم کتاب ہے، صرف بغداد کے علماء کی تاریخ کے بارے میں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں بغداد علم کا مرکز تھا سب سے بڑا، اس لیے طلبہ علم سب سے پہلے کوشش کرتے بغداد جانے کے لیے کہ کسی طرح بغداد پہنچ جائیں۔ اگر بغداد پہنچ گئے تو علماء اکرام کی بڑی تعداد مل جائے گی۔ اور بغداد کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ چنانچہ ان کے شاگردوں میں امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہے، بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی زندگی گزار دی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا دور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شاگردی میں گزار دیا ہے۔ تو جتنے بھی علماء اس زمانے کے تھے وہ سب کے سب کوشش کرتے کہ بغداد آئے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کرے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بہت سارے اساتذہ ہیں، انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے حدیث روایت کی ہے، یہ ان کا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کے اساتذہ ان سے حدیث روایت کرتے تھے، یہ مقام اللہ رب العالمین نے امام احمد بن حنبل کو دیا تھا۔ کتنی حدیثیں یاد تھی؟ امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ ایک دن ان کے فرزند عبداللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد محترم 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ امام ابو زرعہ الرازی جو امام احمد کے شاگرد ہیں کہتے ہیں امام احمد کے لڑکے عبداللہ سے، جن کی نسبت سے ابو عبداللہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کے لڑکے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد محترم کو پتا ہے کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اور اس زمانے میں حدیثوں کی تعداد کس طرح شمار کی جاتی تھی؟ سند کے اعتبار سے۔ ایک حدیث کی 100 سندیں ہیں تو اسے ایک حدیث شمار نہیں کی جاتی تھی، 100 حدیثیں اسے کہتے تھے۔ وہ سند کے اعتبار سے حدیثوں کی کاؤنٹنگ کرتے تھے۔ تو 10 لاکھ سندیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یاد تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو۔ اور آج اگر 10 سند کسی کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو مشکل ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اسانید لمبے ہو چکے ہیں، تو ٹھیک ہے اسی زمانے کے اسانید کو یاد کر لے۔ مسند احمد کے اندر، بخاری کے اندر، ابو داؤد کے اندر جو حدیثیں ہیں سند کے ساتھ، انہی اسانید کو یاد کر لیں، آسان ہے۔ 10 سندوں کو یاد کرنا مشکل ہے آج، اور 10 لاکھ اسانید امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یاد تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کے اندر سب سے اہم خوبی جو علماء نے بیان کی ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اندر پختگی اور جمے رہنا، صبر و ثبات کے ساتھ۔ چنانچہ ان کی زندگی میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، جو پوری اسلامی تاریخ میں سب سے بڑے فتنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ اب تک اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ دنیا میں آیا ہے، اس لیے کہ دجال کا فتنہ ابھی آیا نہیں نا، دجال کا فتنہ ابھی آنا باقی ہے، تو اب تک اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ آیا ہے دنیا میں تو یہی خلق قرآن کا فتنہ ہے۔ اور اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ارتداد کا فتنہ تھا۔ یہ 2 فتنے سب سے بڑے فتنے اب تک ظاہر ہوئے ہیں۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، امام علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اعز اللہ الدین بالصدیق یوم الردہ وباحمد یوم المحنہ۔ اعز اللہ الدین بالصدیق یوم الردہ
وَبِأَحْمَدَ يَوْمَ الْمِحْنَةِ، یعنی اللہ رب العالمین نے اس دین کو قوت اور غلبہ عطا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔ کس وقت؟ جب ارتداد کا فتنہ اٹھا، ارتداد کے فتنے کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو قوت اور غلبہ عطا کیا۔ اور دوسری بار جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور اس مسئلے میں علماء اکرام کا امتحان لیا جانے لگا، جو قبول کرتے انہیں چھوڑ دیتے، جو قبول نہ کرتے حد سے زیادہ انہیں ٹارچر کرتے، انہیں تکلیفیں اور مصیبتوں سے گزارتے، ایسی ایسی تکلیفیں دی جاتی کہ انسان صبر نہ کر پائے۔ اس موقع پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ثابت قدم رہے اور ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تو اس فتنے کے وقت امام احمد بن حنبل کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو قوت اور غلبہ عطا کیا ہے۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اعز اللہ الدین بالصدیق یوم الردہ وباحمد یوم المحنہ۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا جس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صبر و ثبات سے قائم لیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا، ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ کا لقب پڑ گیا علماء اسلام کے نزدیک امام و اہل السنہ کے نام سے۔ یہ لقب اس قدر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ مشہور ہوا کہ جب امام و اہل السنہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو ذہن امام احمد بن حنبل کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہیں جاتا۔ جیسے کہ شیخ الاسلام کہا جائے آج کی تاریخ میں تو فقط ذہن کس کی طرف جاتا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف۔ بر صغیر کے اندر میاں صاحب کہا جائے تو کس کی طرف ذہن جاتا؟ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی طرف۔ ان کے لیے خاص ہو گیا ہے لقب، کسی دوسرے کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں۔ تو اسی طرح امام و اہل السنہ جب کہا جائے تو صرف ذہن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف ہی جاتا ہے، کسی دوسرے کی طرف جاتا ہی نہیں۔ آپ کی وفات ہوئی ہے سن 241 ہجری میں، جمعہ کا دن تھا اور ماہ ربیع الاول کی 18 تاریخ تھی۔ آپ کے جنازے میں حاضرین کی تعداد علماء نے اندازے کے مطابق ذکر کی ہے کہ تقریباً 7 لاکھ لوگ جنازے میں شریک تھے۔ بادشاہ وقت نے کافی کوشش کی انہیں ٹارچر کرنے کی، پوری دنیا سے الگ تھلگ کر دینے کی، لیکن لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نہیں چھین سکے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے بیننا و بینکم یوم الجنائز، کہ جنازے کے دن فیصلہ ہو جائے گا لوگ کس کے ساتھ ہے، اہل بدعت کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب جنازہ اٹھا کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 7 لاکھ تقریباً لوگوں نے شرکت کی ان کے جنازے میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کافی کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت اگر کسی کتاب کو ملی اور جس کتاب کی وجہ سے ان کی اصل پہچان ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ المسند ہے۔ المسند ہے جو سب سے ان کی اہم کتاب ہے، بلکہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر سب سے اہم کتابوں میں ایک کتاب شمار کی جاتی ہے، مسند احمد بن حنبل۔ حدیث رسول کا سب سے بڑا ذخیرہ اگر کہا جائے تو یہی کتاب ہے۔ حدیث رسول کا سب سے بڑا ذخیرہ اگر کوئی موجود ہے ہمارے درمیان تو یہی مسند احمد بن حنبل ہے۔ اتنی طویل حدیث کی کوئی دوسری کتاب ہمارے درمیان ابھی موجود نہیں ہے۔ امام احمد کے ہی شاگرد بقی بن مخلد رحمہ اللہ تھے، ان کی کتاب اس سے بھی طویل تھی لیکن ہم تک پہنچی نہیں۔ جو کتاب ہم تک پہنچی ہے، جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، ان میں اگر سب سے ضخیم کتاب کوئی ہے تو یہی
امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی المسند ہے۔ اب عبارت پڑھیں، کوئی ایک عبارت پڑھے۔ محمد ابن علی بن محمد ابن، جہاں جہاں غلطی ہے آپ لوگ اصلاح کر لیں، خصوصاً آپ لوگوں کو متن یاد کرنا ہے تو غلط یاد نہ کریں۔ بعض جگہوں پر جس نے اعراب لگایا ہے، حرکت لگائی ہے، تو غلطی ہوئی ہے ان سے کچھ جگہوں پر۔ علی بن، وہاں تنوین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تنوین ٹھیک ہے وہاں پہ تنوین کے میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پہ تنوین صحیح ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ محمد ابن ہوگا، ابن میں جو ضمہ ہے وہ کسرہ ہوگا۔ عبداللہ السکری، قال حدثنا ابو جعفر بن محمد بن سلمان سليمان المنقري البصري بالتدليس قال حدثني عبدوس بن مالك العقار قال سمعت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم۔ والاقتداء، لام پر کسرہ اور قاف پر سکون، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ والاقتداء بهم، والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأخبار وترك القراء والجدال والخصومات في الدين۔ جزاک اللہ خیرا۔ قال الامام اللالکائی، لال میں کاف سے پہلے جو لام ہے اس پر سکون ہوگا، فتحہ نہیں، ٹھیک ہے؟ لال کائیو، امام لال کائی کون ہے جانتے ہیں نا؟ جن کی کتاب کے بارے میں بار بار ہم تذکرہ کر رہے ہیں، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، ان کی کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب میں یہ پوری عبارت، پوری کتاب موجود ہے، وہیں سے اس کتاب کو نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ 418 ہجری میں، امام لال کائی 418 ہجری میں وفات پانے والے ہیں۔ علی بن محمد بن، یہاں ایک غلطی ہے، اور حدثنا عثمان بن احمد بن ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی کسرہ کر لیں، ایک یہاں پہ غلطی ہے۔ قال حدثنا ابو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن، یہاں بھی کسرہ ہونا چاہیے، بین المعقوفین جو ضمہ ہے ابن کر لیں اس کو، یہ کسرہ ہوگا۔ ابی العنبری قراءة علیہ من کتابہ فی شہر ربیع الاول من سنة 93 و 200، اسی طرح پرانے زمانے میں لکھتے تھے، افضل یہ ہے کہ اسے الف کے حذف کے ساتھ لکھا جائے، ٹھیک ہے؟ افضل یہ ہے کہ اسے الف کے حذف کے ساتھ، میم کے بعد فوراً حمزہ۔ قال حدثنا ابو جعفر محمد بن سلیمان المنقری البصری، منقری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بتنیس، تنیس ایک علاقے کا نام ہے، یہاں کی طرف ایک مشہور محدث منسوب ہے، کون ذکر کریں گے؟ بخاری کے طلبہ بتائیں۔ عبداللہ بن یوسف التنیسی، امام بخاری کے مشہور استاد ہیں، عبداللہ بن یوسف التنیسی، تو اسی تنیس کی طرف منسوب ہیں وہ۔ قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت ابا عبد الله احمد بن، ٹھیک ہے، محمد بن حنبل، حنبل یہ
منصرف ہے، اس لیے تنوین درست ہے، ٹھیک ہے. رحمہ اللہ یقول اصول السنت عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو عقیدے کے اصول و ضابطے ہیں جن پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جس عقیدے پر قائم تھے، جس دین پر قائم تھے، اس پر جمے رہنا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کو سیکھا تھا، کسی دوسرے سے نہیں. تو جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دین سکھایا تھا وہی دین اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، کوئی دوسرا دین نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی دوسرا دین اللہ کے سامنے پیش کرے، کون سا دین قابل قبول اللہ کے پاس ہوگا؟ جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور منہج یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ جس دین پر قائم تھے اسی پر ہم جمے رہیں گے اور صحابہ اکرام کی ہی ہم اقتداء کریں گے. وَتَرْكُ الْبِدَعِ، اور بعد میں جو کچھ بھی اس دین کے اندر اضافہ کیا گیا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا یہ اوریجنل دین ہے. اب اس کے بعد جو بھی اس پر اضافہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ایڈ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. تو وہ بدعت ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس کی ہم اتباع نہیں کرتے، اصل دین کی ہم اتباع کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، کیونکہ بدعت چاہے لوگوں کو کتنی اچھی کیوں نہ لگے، کبھی کوئی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی تھی. ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. یہ حدیث مرفوع ہے کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. جب اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو یہ کہنا کہ بعض بدعتیں حسنہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی صریح مخالفت ہے. لہذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. کوئی بدعت کبھی بھی حسنہ نہیں ہو سکتی. وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ، اسی طریقے سے ہم لڑائی جھگڑے کے پیچھے نہیں پڑتے. لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے رہیں یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. اتنا ہمارے پاس فارغ وقت نہیں ہے کہ کوئی آئے ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تو ہم اس کے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ تیار ہیں ہم. نہیں، خصوصاً اگر پتا چلے کہ سامنے والا معاند ہے، وہ علم طلب کرنے کے لیے نہیں آیا، سیکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ عناد اور سرکشی پر مبتلا ہے، تو اس کے ساتھ الجھنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں. یہی بات ان سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ کے پاس جو دین ہے نا، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مناظرہ تم سے اگر کروں تو فائدہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہم میں سے جو غالب آ جائے گا، جو جیت جائے گا، اسے ہارنے والے کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اس کے دین کو قبول کرنا پڑے گا. کہے گا ٹھیک ہے، اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا؟ کہے گا میں آپ کا دین قبول کر لوں گا. اگر تم جیت گئے تو آپ کو میرا دین قبول کرنا پڑے گا. کہا کہ مان لیتے ہیں کہ ہم میں سے ایک جیت گیا، ایک تیسرا بندہ بعد میں آیا جو ہم دونوں کو ہرا دیا، تب کیا کرو گے؟ کہہ رہے کہ ہم دونوں اس کی اتباع کر لیں گے. پھر کوئی چوتھا بندہ آیا، اس نے تینوں کو ہرا دیا، پھر کیا کرو گے؟
پھر اس کو ہم مان لیں گے. کہ اللہ کے بندے، اللہ کا دین اس طرح کوئی کھلونا نہیں ہے کہ کوئی عقل مند آئے اور بڑی عقل والا چھوٹی عقل والے کو ہرا دے تو اس کو ہم دین مان لیں. اللہ رب العالمین کا دین کوئی کھلونا نہیں ہے. ہمارے نزدیک اللہ کا دین بالکل ثابت ہے، یقین کے ساتھ ہم نے اس کو قبول کیا. تمہارے اس لڑائی جھگڑے کی بنا پر ہمارا عقیدہ بدل نہیں سکتا. تو اس طرح لڑائی جھگڑے کے پیچھے اہل سنت والجماعت نہیں پڑتے تھے. مناظرے وغیرہ کرتے تھے لیکن بہت ہی محدود دائرے میں، جب ایک دم اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو. اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت مناظرے سے بھاگتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس بعض خوارج جاتے تھے، روافض جاتے تھے مناظرے کرنے کے لیے. شیخ ابن باز کہتے نہیں، ہمیں مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ سے، ہمیں اپنے دین کے اوپر پورا یقین ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو مناظرے کے علماء سلف کا یہی طریقہ ہے کہ بھاگتے تھے. آج کچھ بردرز کو آپ پائیں گے خصوصاً مغربی بنگال میں، وہ دیکھ کر پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں قرآن و حدیث کو، اور ہمیشہ مشغول رہتے ہیں مناظرے کے لیے. تو اگر انہوں نے حقیقت میں سلف صالحین کے منہج کو پڑھا ہوتا تو اس طریقے پر نہیں چلتے. تو اصل ترک الخصومات یہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے، ترک الجدال، ترک الخصومات. آپ پائیں گے سلف کی کتابوں میں اس لفظ کی صراحت ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے. ہاں ان سے ثابت بھی ہے بعض مناظرے. خود امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جب مجبور ہو گئے تو ابن ابی دواد سے انہوں نے مناظرہ بھی کیا، لیکن پوری زندگی آپ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی اٹھا کر دیکھیں کتنی بار مناظرے کیے ہیں، آپ کو شاید کہ دوسرا کوئی واقعہ نہ ملے. یہ مناظرے کے پیچھے ہمیشہ بھاگتے رہنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ، سلف کا طریقہ نہیں رہا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ والجلوس مع اصحاب الاہواء. اسی طریقے سے جو اصحاب الاہواء ہیں، اور یہ لفظ سلف صالحین استعمال کرتے تھے اہل بدعت کے لیے، کیونکہ اہل بدعت اہل سنہ نہیں ہوتے، اہل اہواء ہوتے ہیں. یہ خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، یہ سنت رسول کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوتے. اس لیے ان کو اصحاب الاہواء کہا جاتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے. تو اصحاب الاہواء سے مراد یہاں کیا ہے؟ اہل بدعت مراد ہیں. تو اہل بدعت کی مجلسوں میں بیٹھنا اہل سنت والجماعت کا اصول نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کتاب کے شروع میں ہی اس اہم ضابطے کو بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا تھا اس میں یہ بنیادی بات تھی کہ اہل بدعت کی مجلسوں سے دور رہنا، اہل بدعت کے پاس نہ جانا، ان کے ساتھ مجالست اختیار نہ کرنا، ہم نشینی اختیار نہ کرنا. اور یہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کی زندگی میں بالکل 2 4 کی طرح واضح نظر آئے گا آپ کو. خود اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا قرآن کریم کے اندر، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. ان اہل بدعت کے ساتھ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین میں چیمی گوئی کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا قیمتی وقت برباد کیا جائے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے دین سیکھنے کی کوشش کی جائے اور اپنے اصل اور اوریجنل دین کو کیا کیا جائے؟ بگاڑ لیا جائے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ. یہ سورۃ النساء کی 140 نمبر آیت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.
صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ نے بہت ساری حدیثیں پڑھی. صحیح مسلم کا درس یہاں پہ ہوا بھی تھا 2 مرتبہ. اس میں آپ نے پڑھا یکون اناس فی امتی یاتونکم بما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم. میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تمہیں ایسی ایسی چیزیں سکھائیں گے جنہیں نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے. سلف صالحین جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان کے مجلس میں جا کے بیٹھنا سننا، کہا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بہت دور رہنا، قریب مت جانا ان کے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول نے کیا بیان کی ہے؟ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر. یہ حدیث امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کن سے طلب کیا جائے گا؟ اصاغر سے. اور خود عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں خود، اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اصاغر سے مراد اہل بدعت ہے. اصاغر سے مراد عمر میں چھوٹا ہونا نہیں ہے. عمر میں کوئی چھوٹا ہو اور اس کے پاس پختہ علم ہو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو، اس سے علم لیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی عمر میں بہت بڑا بھی ہو، اہل بدعت کے راستے پر چل رہا ہو، تو ایسے شخص سے علم نہیں لیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. یہی واضح طور پر آپ کو سلف صالحین کا منہج ملے گا. چنانچہ ابو اسحاق الحمدانی رحمہ اللہ سے مروی ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام. ابو اسحاق الحمدانی سے مروی ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام. کسی بدعتی کی اگر کسی نے تعظیم کی تو اسلام کو منہدم کرنے میں گویا کہ اس نے مدد کی. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس 2 بدعتی آئے اور کہا کہ یا ابا بکر نحدثک. ابو بکر امام ابن سیرین کی کنیت ہے. کہا کہ ہم آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا لا، بالکل نہیں، آپ سے ہم نہیں سننا چاہتے. تو دونوں نے کہا فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ عز وجل. اگر حدیث نہیں سننا چاہتے تو قرآن کی کوئی آیت سن لے ہم سے. تو کیا کہا؟ لا لتقومن عنی او لاقومن. یا تو آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں یا میں یہاں سے جاتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. ابن سیرین رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے. 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. صحابہ اکرام سے یہی دین انہوں نے سیکھا تھا. قرآن کی آیت سن لیتے تو کیا حرج ہو جاتا؟ قرآن کی آیت سن لیتے تو کیا حرج ہو جاتا؟ حدیث کے اندر تو ڈر تھا نا، یہ ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کچھ ملا دیں. قرآن کی آیت میں ڈر تھا، کیوں نہیں سنا قرآن کی آیت؟ ان اہل بدعت پر آپ قرآن کے بارے میں بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. ان کو موقع ملے تو قرآن بھی بدل کر رکھ دیں. چنانچہ ایک بدعتی ابو عمر ابن العلا رحمہ اللہ کے پاس، ابو عمر ابن العلا جو معروف قراء میں سے ہیں، قراء 7 میں سے، ان کے پاس ایک بدعتی آیا اور کہا کہ آپ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ جو قرآن کی آیت ہے اسے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کلم اللہ لفظ الجلالہ کو منصوب کیوں نہیں پڑھتے؟ اس طرح پڑھیں. کیا مقصد تھا اس کا؟ تاکہ اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا انکار کرنے کا راستہ ہموار ہو جائے. تو کیا جواب دیا انہوں نے کہ اگر اس آیت میں تمہاری خواہش پوری کر دوں تو کلمہ ربہ میں کیا کرو گے تم؟ ہکا بکا ہو گیا، بھاگا وہاں سے. اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان اہل بدعت کو موقع ملے تو قرآن بھی بدلنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
اس لیے سلف صالحین قرآن تک ان سے سننا نہیں چاہتے تھے. امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ کے شروع میں اسی طرح امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر اور امام آجری رحمہ اللہ نے الشریعہ کے اندر 200 سے زائد، ابھی ہم نے آپ کے سامنے کتنے نصوص بیان کیے؟ 2-3 نصوص بس. ابو اسحاق رمضانی کا ایک نص بیان کیا، ابن سیرین رحمہ اللہ کا، ابو عمرو بن العلا کا ایک بیان کیا، 2-4 نص آپ کے سامنے بیان کیا. آپ ان تینوں کتابوں کی طرف رجوع کریں، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام لالکائی کی، الابانہ امام ابن بطہ العکبری کی، اور الشریعہ امام آجری رحمہ اللہ کی. 200 سے زائد نصوص ملیں گے آپ کو، 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 200 سے زائد، جن میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اہل بدعت سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے. تو یہ کوئی شاذ و نادر مسئلہ نہیں تھا ان کے یہاں، اصولی مسائل میں ان کے یہاں شمار ہوتا تھا کہ اہل بدعت سے دور رہنا اگر اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو. ان سے اگر دین سیکھنے جاؤ گے تو بگڑا ہوا دین ملے گا، اوریجنل دین نہیں ملے گا ان کے پاس. اس لیے اہل بدعت اور اہل سنت کے درمیان سلف صالحین تمیز کرتے تھے. اہل سنت میں سے ہوتا تو قبول کرتے، اہل بدعت میں سے ہوتا تو رد کر دیتے، ان کے پاس نہیں جاتے دین سیکھنے کے لیے. یہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. پھر آخر میں کیا کہا؟ وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ. یہ چیز ہم اوپر بیان کر چکے ہیں وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ کے تحت، ٹھیک ہے؟ تو لڑائی جھگڑے کرنا، مناظرے کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں رہا. اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، جب گلے میں پڑ جائے تب مجبوراً اس میدان میں اترتے تھے، ورنہ اس کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے جیسے کہ آج بعض لوگوں کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں رہا، سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا. بہت کم انہوں نے مناظرے کیے، بہت زیادہ مناظرے انہوں نے اس طرح نہیں کیے. خصوصاً اگر کوئی علمی طور پر مضبوط نہ ہو اور مناظرے کے میدان میں اترنے کے بعد یہ ڈر ہو کہ الٹا اسلام کو نقصان پہنچائے گا، یا پھر باطل کو تو مغلوب کر دے گا اپنے عقلی دلائل سے، لیکن علمی طور پر مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے خود اسلام پر کیا کرے گا؟ وہ تہمت لگائے گا. تو ایسے لوگوں کو دور رہنا چاہیے. مناظرے سے حقیقت میں اسلام ثابت نہیں ہوتا. اسلام قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، سلف صالحین کے منہج سے ثابت ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ عقل کے اندر ہر چیز آنے والی نہیں ہے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا اس اصول کو. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز عقل کے اندر آ جائے، چاہے عقل کے اندر آئے یا نہ آئے. اگر اللہ کے رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، تو اس کے انکار کی گنجائش ہے؟ انکار کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہی رات کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان اور پھر ایک ہی رات کو مکہ واپس آ جانا عقل کے اندر آنے والی بات ہے؟ تو کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے اس آیت کا جس میں اسراء کا واقعہ آیا ہوا ہے. صحیح بخاری کو اس حدیث کا انکار کر دیں گے جس میں معراج کا واقعہ آیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہم انکار نہیں کر سکتے. تو ہر چیز عقل کے اندر نہیں آتی ہے. بے شمار چیزیں بظاہر آپ کو عقل کے مخالف نظر آئیں گی، عقلی دلائل سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ان کو. وہاں پر صرف تسلیم ہے، سرے خم قبول کر لینا، تسلیم کر لینا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اور یہاں مناظرے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ عقلی دلائل چلتے ہیں. جو جیت گیا اس کی بات صحیح ہے. یہی لوگ سمجھتے ہیں نا. ضروری نہیں ہے کہ عقلی دلائل سے جو آپ نے ثابت کیا ہو حقیقت میں وہ اسلام ہی ہو. ایک واقعہ آپ کو بیان کروں، مسجد نبوی کا واقعہ. ایک شخص بر صغیر کے بعد حجاج کو سمجھا رہا تھا نماز میں رفع یدین کے بارے میں. صحیح حدیثوں سے مسئلے کو انہوں نے بیان کیا کہ رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثوں کے اندر موجود ہے، صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. آخری زمانے تک اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے رہے، انہوں نے نہیں مانا.
ایک دوسرا بندہ نماز کے بعد مسجد نبوی میں انہی کے درمیان کھڑا ہوا اور کہا کہ ہمیں اب لگ رہا ہے کہ رفع یدین کرنا ہی درست ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے نماز پڑھی اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا رفع یدین کرتے ہوئے. اللہ کے رسول کی مسجد میں سب رفع یدین کر رہے تھے. اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کے رسول آ کر ان کو روک دیتے. اللہ کے رسول نے روکا نہیں، اس کا مطلب یہ صحیح ہے. جتنے تھے سب نے تسلیم کر لیا کہ ہاں اگر یہ بات ہے تو اب ہم اس کو مانتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا بھی صحیح ہے. انہوں نے مان لیا نا، صحیح دلیل سے نہیں مانا، غلط دلیل سے مان لیا. تو کیا کہا جائے گا؟ اصل ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا مان لے. آپ نے ایک چیز حاصل کرنے کے لیے اسلام کے اصول کو ڈھا دیا اور اللہ کے رسول پر گھناؤنا الزام لگا دیا. تو اس طریقے سے مناظرے میں کیا جاتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو کسی لاجک سے ہرا دیں تو حقیقت میں وہ اسلام کے موافق ہی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے موافق نہ ہو. اس لیے یہ اصل مناظرہ نہیں ہے. اصل ہمارے پاس کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. سلف صالحین کا منہج ہمارے لیے واضح ہے، ہم اسی کو اپنا دین مانتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے پاس جب ہمیں پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا تو اسی کو پیش کریں گے. مناظرے اور جنگ و جدال سے جو چیزیں حاصل ہے یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں ذکر کیا. اس کے بعد پڑھیں. ابھی جو ہم نے بات ذکر کی تھوڑی دیر پہلے کہ عقل کا بہت زیادہ دخل نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پر آپ کو صرف کیا کرنا پڑے گا؟ سرنڈر کرنا پڑے گا قرآن و حدیث کے سامنے. اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، ہمیں سر تسلیم قبول ہے، ہم کرتے ہیں. ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، چیمی گوئی نہیں کرتے، بلا چو چرا اسے تسلیم کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر آپ کو کرنا پڑے گا. اسی کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. وَالسُنَّةُ عِنْدَنَا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، آپ کی حدیثیں ہمارے نزدیک سنت ہے. اور سنت یہ قرآن کی تفسیر ہے. سنت کیا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے. وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن کے دلائل ہے. دلائل مطلب قرآن کو واضح کرنے والی چیز ہے. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو سنت رسول کو آپ کو اپنانا پڑے گا، اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے. چنانچہ بے شمار سلف صالحین سنت رسول کے بارے میں کہا کرتے تھے، جیسے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے، امام مکحول رحمہ اللہ سے، یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ سے، اور ان کے علاوہ اور دوسرے سلف صالحین سے مروی ہے القرآن احوج الى السنة من السنة الى الكتاب والسنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. امام اوزاعی، امام مکحول اور امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ، ان تینوں سے اور ان کے علاوہ دوسرے سلف سے یہ منقول ہے کہ سنت کا مقام کیا ہے جانتے ہو؟ قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے بنسبت سنت کا قرآن کے محتاج ہونے کے. جو حدیثیں ہیں کیا ان احادیث کی تفسیر کے لیے بہت زیادہ قرآن کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے؟ بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. بعض مسائل ہیں جن کی تفسیر کے لیے قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے لیے سنت کی ضرورت پڑتی ہے. یہی معنی ہے کہ السنت القرآن احوج الى السنہ من السنۃ الى الکتاب. قرآن کی ضرورت حدیث کو، حدیث کی ضرورت قرآن کو زیادہ ہے بنسبت اس کے برعکس کے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیز کو مجملاً بیان کیا ہے اللہ کے رسول نے
اپنی احادیث میں اسی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس لیے آپ پائیں گے کہ جن مسائل میں قرآن کے اندر ہی تفصیل سے بیان آ چکا ہے، حدیث میں وہ مسئلہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا. جیسے کہ میراث کا مسئلہ. میراث کا مسئلہ آپ جس طرح قرآن میں تفصیل کے ساتھ پالیں گے، چونکہ قرآن میں تقریباً پورے میراث کے مسئلے کو ذکر کر دیا گیا. چند چیزیں تھیں، جزوی چیزیں، جن کی مزید توضیح کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول نے ان کو اپنی احادیث کے اندر بیان کر دیا. تو یہاں پر حدیث رسول نہ کے برابر ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہی تفصیل آ چکی ہے، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سنت کا مقام و مرتبہ ہے کہ سنت قرآن کی تفسیر ہے. بغیر سنت کے قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی سنت رسول کو چھوڑ دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دے، پڑھ سکتا ہے. قرات کرنی ہے، پہلی 2 رکعت کے اندر آخری 2 رکعت میں سرن پڑھنی ہے، قرآن کے اندر کہیں دکھا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، قرآن کے اندر دکھا سکتا ہے؟ حج کا طریقہ کیا ہے، قرآن کے اندر دکھا سکتا ہے؟ وضو کا طریقہ کیا ہے، قرآن کے اندر اجمال ہے، قرآن کے اندر آیت موجود ہے لیکن پھر بھی اجمال ہے، تفصیل حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے. تو اصل اگر کسی کو دین سیکھنا ہے تو دونوں کو لازم پکڑنا پڑے گا، قرآن کو بھی اور حدیث رسول کو بھی. صرف قرآن کو اگر کوئی پکڑے رہے اور کہے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ شخص گمراہ ہے. وہ شخص گمراہ ہے. کبھی بھی حدیث رسول کو چھوڑ کر دین مکمل نہیں ہو سکتا. حدیث رسول کا منکر بھی اسی طرح سزا کا مستحق ہے جس طرح قرآن کا منکر سزا کا مستحق ہے. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان 3 صحابہ اکرام کو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے سزا دی تھی نہیں دی تھی؟ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا. ان کا جرم کیا تھا؟ قرآن کی کسی آیت کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی؟ کوئی ایک آیت دکھا دو کہ ان 3 صحابہ اکرام نے قرآن کی فلاں آیت کی خلاف ورزی کی جس وجہ سے ان کو سزا دی گئی. ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل نہ کرنا. تو یہ تو حدیث ہے. تو حدیث رسول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. فتنہ آ کر انہیں پکڑ سکتا ہے، فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے ایسے لوگوں پر جو سنت رسول کا انکار کرے. آگے بڑھے. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق والمصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. جزاك الله خيرا. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایمان کے ایک اہم رکن کا بیان کیا ہے جو کہ ارکان ایمان کا 6واں رکن ہے. دوسرے ارکان سے پہلے اسی رکن کا تذکرہ کیوں کیا اور خصوصاً اسی رکن کا تذکرہ کیوں کیا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوئے تھے ان میں سے ایک فتنہ یہ تھا، تقدیر کے انکار کا فتنہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مومن نہیں رہ سکتا وہ۔ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہاں عقیدہ ذکر کیا ہے، یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، القدر نظام التوحید، فمن وحد اللہ عز وجل وکذب بالقدر كان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید۔ فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، تقدیر پر ایمان لانے کا جو مسئلہ ہے، توحید کا پورا نظام اور پورا سسٹم اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ توحید کا پورا سسٹم تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فمن وحد اللہ عز وجل وکذب بالقدر، اگر کسی نے اللہ کی توحید کا اقرار تو کر لیا لیکن تقدیر کا انکار کیا، کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید، تو تقدیر کے انکار کی وجہ سے اس کی توحید بھی ٹوٹ جائے گی، اس کی توحید صحیح سالم نہیں رہے گی۔ اور جس کی توحید ٹوٹ جائے مسلمان باقی رہے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ والتصدیق بالاحادیث فیہ، تقدیر کے باب میں جتنی حدیثیں وارد ہیں ان تمام احادیث پر ایمان لانا ہے، تصدیق کرنی ہے، چاہے عقل کے اندر آئے عقل کے اندر نہ آئے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ پہلی نظر میں دیکھ کر انسان کو لگ سکتا ہے کہ یہ عقل سے اور انصاف سے بہت دور ہے، حالانکہ عقل اور انصاف سے دور نہیں ہے، اس کے عقل کا قصور ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ کہاں ہے ثانویہ اولیٰ کے طلبہ؟ ثانویہ اولیٰ کا کوئی ہے یہاں پہ؟ جی، ابھی گزشتہ کل اور آج جو حدیث گزری، پہلی نظر میں دیکھ کے کیا لگ رہا تھا کہ عقل سے بہت دور کی چیز ہے، یہ انصاف سے بہت دور ہے، لیکن جب اس کی اصل شرح معلوم ہوئی تو سلف نے جو اس کا معنی بیان کیا ہے بالکل عقل کے موافق ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ ابھی آگے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے، ہم وہاں پر اس حدیث کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس کو حدیث الصادق المصدوق کہتے ہیں، آگے اس کا تذکرہ کیا ہے 2 سطر کے بعد۔ تو جو بھی حدیثیں وارد ہیں تقدیر کے باب میں، ان تمام احادیث پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سچ ہے وہ، اور یہی حکمت کے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ علم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو نازل کیا ہے، حکمت کے ساتھ پر ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، اس لیے اس میں ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرنے والا۔ تو اگر کسی کو لگے تو اسے بہت زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے۔ سلف کہا کرتے تھے تقدیر کے مسئلے کے بارے میں، القدر سر اللہ عز وجل فی خلقہ، القدر سر اللہ عز وجل فی خلقہ، کہ تقدیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں اس کا راز ہے، اور راز کو کوریدا نہیں جاتا۔ آپ کو کسی نے کوئی راز کی بات بتائی تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی حفاظت کریں گے یا اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں گے؟ حفاظت کرنی ہے راز کی، راز کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے کوریدا نہیں جاتا۔ تو تقدیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی راز ہے مخلوق کے درمیان، لہذا جو حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی اس پر ایمان لانا، ہاں اسے سمجھنا ہے لیکن کوریدنا نہیں ہے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اسی کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے،
لا یقال لما ولا کیف. یہ دو سوال تقدیر کے باب میں جائز نہیں ہے. لما، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ کیف، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا؟ یہ سوال نہیں کیا جائے گا. تقدیر کے باب میں یہ سوال کرنا درست نہیں ہے. کوئی کہے گا کہ عقل کے خلاف ہو تو کیوں درست نہیں ہے؟ ایسے عقل پرستوں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھی عقل برابر کا نہیں دیا ہے یا نہیں؟ ایک کم عقل والا اپنے سے بڑے عقل والے کے کسی کام پر اعتراض کرے کہ آپ نے ایک کیوں کیا، تو بڑے عقل والا چھوٹے عقل والے کی سن لیتا؟ سنتا؟ مان لے کہ ایک 20 کلومیٹر کا ایک برج تیار کرنا ہے، پل تیار کرنا ہے، تو یہ کام کون کریں گے؟ انجینئر کریں گے، جن کا یہ میدان ہے، جن کا یہ تخصص ہے. اب اگر کوئی شخص جو اس میدان کا ماہر نہیں ہے وہ کہے کہ آپ نے جو یہ نقشہ بنایا ہے نا اور جو آپ نے کیا یہ اتنا جچ نہیں رہا ہے مجھے، اس طرح کر دیجئے، وہ سنے گا اس کی بات؟ کہ جاہل کہیں کہ تمہیں کچھ پتا نہیں اس بارے میں اور میرے اوپر اعتراض کرنے آئے ہو، کہے گا نہیں کہے گا؟ تو انسانوں میں عقل کے اندر اللہ رب العالمین نے تفاوت رکھا ہے. ہر ایک کا عقل، ہر ایک کی عقل برابر نہیں ہے. چھوٹے عقل والا بڑے عقل والے کے کسی کام پر اعتراض کرتا ہے تو بڑا عقل والا اسے قبول نہیں کرتا. اور دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اس کی بات نہ مان کر آپ نے غلطی کی. کہتا ہے کوئی؟ ایک چھوٹا بیٹا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو اس طرح بلڈنگ مت بنائیے، گھر اس طرح مت بنائیے. باپ مان لیتا اس کی بات؟ وہ کہتا ہے کہ ابو مجھے اس اسکول میں مت پڑھائیے، فلاں اسکول میں پڑھائیے، اس میں ٹافیاں زیادہ ملتی ہے. اس کا باپ مان لے گا؟ جس اسکول میں پڑھنا چاہے گا اس کے دوست پڑھ رہے ہیں اسی اسکول میں، کھیلنے کا موقع ملے گا، مان لے گا اس کا باپ؟ نہیں مانتا. کیوں؟ اس کے پاس ابھی عقل چھوٹی ہے، وہ اپنے عقل کے حساب سے سوچ رہا ہے کہ یہ چیز زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے والد کو پتا ہے کہ نہیں اس کے لیے یہ بہتر نہیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟ اس کو تو بڑا کبھی کبھی غصہ بھی چڑھتا ہوگا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بہت سارے فیصلے طلبہ اساتذہ کے قبول نہیں کر پاتے، انہیں بڑا غصہ لگتا ہے، لیکن اساتذہ جانتے ہیں کہ اسی میں زیادہ ان کے مستقبل کے لیے خیر ہے. کبھی سبق زیادہ ہو گیا، طلبہ پریشان رہتے ہیں کہ نہیں، اساتذہ جانتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے لیے یہی خیر ہے. تو چھوٹے عقل والے کی بات بڑے عقل والا دنیا میں بھی نہیں مانتا، اور یہ چھوٹا عقل والا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر وہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اس کو لنگڑا کیوں کیا، اس کو فقیر کیوں کیا. اللہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے. تو جب دنیا کے اندر چھوٹے عقل والے کا اعتراض بڑے عقل والے کا عمل پر قبول نہیں کیا جاتا تو اللہ رب العالمین کے فیصلے پر بندے کو اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیسے کر دیا، یہ زیادہ بہتر ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر حقیقت میں اس کے پاس عقل ہو تو یہ نہیں کہے گا. تو لیما اور کیف سے سوال نہیں کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی تقدیرات کے بارے میں. اللہ نے جو کیا ہے وہ سب سے پرفیکٹ ہے. ایک انسان اپنے حساب سے ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے، لطیفہ ہی ہوگا یہ. ایک آدمی کھڑا تھا ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے، اس کا پھل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور کدو کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت بڑا. اس کا درخت چھوٹا سا. وہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ انصاف نہیں ہوا، اتنا بڑا درخت، پھل اتنا چھوٹا، اور یہ اتنا بڑا پھل ہے اور درخت اس کا اتنا چھوٹا. اس کو وہاں پر، اس کو یہاں پر ہونا چاہیے. اور اسی وقت فوراً ایک پھل اس کے سر پہ گرا. تو کہا کہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کا پھل چھوٹا تھا، ورنہ تو میں گیا، ابھی میری وفات ہو جاتی. تو اللہ رب العالمین کے فیصلے پر بندہ اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا. اس کا حق بندے کو نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے
سلف کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اگر غیب کو کسی انسان کے لیے کھول دے تو ہر مؤمن بندہ اسی کو اختیار کرے گا جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے. جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے ایک مومن بندہ اسی کو اختیار کرے گا. مثال کے طور پر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا، کسی کی آنکھ چلی گئی، پیر کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، بظاہر مصیبت ہے اس کے لیے، ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی کی وجہ سے مستقبل میں اس کے لیے اتنے خیر رکھے ہو جس کا ابھی اس کو ادراک نہیں ہے. جب پوری اس کی ہسٹری دکھائی جائے اسے کہ دیکھو تمہارے پاس دو آپشن ہے، ایک آپشن یہ ہے کہ ہاتھ تمہارا صحیح سالم رہے گا اور مستقبل کی زندگی ایک معمولی زندگی گزرے گی، اور یہاں پر تھوڑی سی پریشانی آئے گی لیکن مستقبل کی زندگی بڑی شاندار ہے. کسے اختیار کرے گا؟ اسی کو اختیار کرے گا وہ. اور یہ دنیا ہے. آخرت میں اگر بندہ صبر کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے اور اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں، تو اللہ سے دعا کر دیجئے اس بیماری سے اللہ مجھے شفا دے. اللہ کے رسول نے کہا دو آپشن تمہارے سامنے، دعا کر دوں شفا مل جائے گی، دوسرا آپشن صبر کرو گی تو جنت ملے گی. تو اگر کسی کو بھی آپشن دیا جائے کوئی جنت چھوڑے گا؟ یعنی اللہ کے رسول نے جب اسے کہا تو یقین ہے نا، اگر صبر کر لے تو اس کے لیے جنت پکی ہے. اللہ کے رسول کے ہاتھ جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے، کوئی چھوڑے گا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جنت چاہیے، یہ تو بہت آسان ہے صبر کرنا، بس ایک درخواست ہے کہ بے پردگی سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے. تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کر دی، البتہ وہ خاتون اس بیماری پر صبر کرتی رہی. تو اسی طریقے سے ہر مومن کے سامنے اگر غیب کو کھول دیا جائے کہ یہ تمہارے سامنے مستقبل پیش آنے والا ہے تو وہ اسی کو اختیار کرے گا جو اللہ نے پہلے اس کے لیے اختیار کر کے رکھا. اس لیے یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ کیوں اللہ نے یہ کیا، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا. حقیقت میں یہ عقل کے بھی خلاف ہے، حدیث اور قرآن کے خلاف تو ہے ہی، یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ کوئی اس طرح اعتراض کرے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر. اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَلَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغُهُ عَقْلَهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ. اگر کسی حدیث کی تفسیر کوئی نہ جان سکے یا اس کے عقل کے موافق نہ ہو، اس کے عقل کے مطابق وہ حدیث نہیں ہے، اس کی عقل قبول نہیں کر پا رہی ہے اس چیز کو، تو کیا کرے گا؟ وہ انکار کر دے گا؟ نہیں. فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ. ایسے موقع پر اسے بس ایمان لانا ہے، سر خم تسلیم کر لینا ہے، انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مثل حدیث الصادق المصدوق، جیسے الصادق المصدوق والی حدیث ہے. کون سی حدیث ہے اس سے مراد؟ ان احد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وأجله. اس کے بعد کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ وَإِنَّ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث حدیث الصادق المصدوق کے نام سے معروف ہے، ٹھیک ہے، 40 النوویہ کے اندر موجود ہے، اور یہ کتاب ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے؟ اس حدیث کے اندر بظاہر اشکال کسی کو آ سکتا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر جنتی اور عمل کرے، 60 سال کی زندگی جنتی اور عمل کرتا رہا، بس جنت میں داخل ہونے میں کتنا فاصلہ باقی ہے؟ 1 گز کا فاصلہ باقی ہے، اور اس وقت کوئی جہنمی والا عمل کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ بظاہر کسی کو بھی اشکال ہو سکتا ہے، عقل کے اندر آنے والی چیز نہیں ہے، کہہ سکتا۔ اگر عقل کے اندر نہ بھی آئے، کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے یا تسلیم کرنی ہے؟ تسلیم کرنی ہے، حالانکہ عقل کے بھی خلاف نہیں ہے یہ۔ اسی حدیث کے تمام طرق کو آپ جمع کریں تو پائیں گے کتاب المغازی کے اندر، صحیح بخاری کے طلبہ پڑھ چکے ہیں اس حدیث کو، اس حدیث کا مفہوم پڑھ چکے ہیں۔ کتاب المغازی میں ایک شخص کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک غزوے میں کیا کر رہا تھا؟ جہاں پہ داخل ہوتا سب کو قتل کرتے ہوئے نکل جاتا، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ایک صحابی نے کیا کہا کہ اس نے جو آج خدمت کی اسلام کی، کسی نے ایسی خدمت نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لیکن وہ جہنمی ہے۔ تعجب ہو، یہ جہنمی، تب جنت کون جائے گا؟ ایک صحابی پیچھے پڑ گئے کہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا۔ آخر انجام کیا ہوا؟ دشمنوں کی طرف سے ایک وار آئی، زخمی ہو گیا، برداشت نہیں کر سکا، اپنی تلوار اس کا ہینڈل نیچے رکھا، نوک کو اوپر، اور اپنے آپ کو اس پر گرا لیا، تلوار دوسری طرف سے نکل گئی، خودکشی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، اس کا انجام اس طرح ہوا۔ محدثین نے کیا بیان کیا اس کی تفسیر کہ وہ بندہ حقیقت میں منافق تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جنت اور عمل کر رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی، حدیث الصادق المصدوق کے اندر بھی، ان احدکم لا يعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس، بعض روایتوں کے اندر آیا ہوا ہے، بعض روایتوں کے اندر اس جملے کا اضافہ ہے، فیما یبدو للناس، جیسے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جنت اور عمل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ منافق ہے، ایمان لایا ہی نہیں تھا، زندگی بھر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العالمین اس کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے، اسے بے نقاب کر دیتا ہے، اور جہنمی والا عمل کرتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اگر آخری عمل نہ بھی کرتا تب بھی جنت میں جاتا، منافق تھا تب بھی جہنم میں جاتا ہو۔ تو اس حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے کہ حقیقت میں کوئی مومن ہو، زندگی بھر جنت والا عمل کرے اور آخر میں ایک عمل کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے، بلکہ اگر توحید پر وفات ہوئی ہے تو اللہ کی جنت سے محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے۔ تو اگر اس کی توحید پر وفات ہوئی ہے تو وہ جہنم جائے گا، اگر گیا بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے تو جنت ضرور جائے گا، جنت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اور جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ زندگی بھر جہنم والا عمل کیا، آخر میں جنتی والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو گیا، اس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کسی کو جنت میں داخل کر دے، کسی گنہگار کو بھی، کسی کو اعتراض ہوگا؟ ہم بھی کتنے گنہگار ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہمیں پہلے سزا دے کر جنت میں داخل کریں؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا پھر بھی اللہ نے معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا، کوئی حرج نہیں۔ تو حقیقت میں اس طرح کی کوئی حدیث سامنے اگر آئے بھی، بظاہر کسی کو لگے کہ عقل کے خلاف ہے، اس کی صحیح تفسیر معلوم ہوگی تو عقل کے خلاف بھی نہیں لگے گی، جیسے کہ یہ حدیث ہے۔ اس طرح کی دوسری حدیثیں بھی لگ سکتی کسی کو، ان حدیثوں میں غور و خوض نہیں کرنا ہے، کریدنا نہیں ہے، اس پر بس ایمان لانا ہے۔ اسی کو آگے کہا وَمِثْلُ مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْقَدَرِ، تقدیر کے اندر جو دوسری حدیثیں، ان تمام حدیثوں کا یہی معاملہ ہے۔ وَمِثْلُ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ كُلِّهَا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو لوگ دیکھیں گے، اس بارے میں جتنی حدیثیں ہیں تمام کے بارے میں ایمان لانا ہے۔ اگر کسی حدیث کے بارے میں کسی کو لگے اشکال، انکار نہیں کر سکتا، ایمان لانا ہے۔ وَإِنَّعَتْ عَنِ الْأَسْمَاءِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعُ، گرچہ اس کے کان سے بہت دور کی چیز ہو، یعنی پہلی بار سن رہا ہے، کبھی نہیں سنا تھا، اسے عجیب و غریب لگی، انکار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ سننے والے کو وحشت محسوس ہو، پھر بھی وہ انکار کرنے کا حق نہیں رکھتا، اسے تسلیم کرنا ہے بس۔ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهَا وَأَلَّا يَرُدَّ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا، ایک حرف کا بھی انکار کرنے کی اسے گنجائش نہیں ہے، اسے ایمان لانا ہے۔ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ،
اس طرح دوسری احادیث بھی جو ثقہ راویوں سے مروی ہو، یعنی جو احادیث صحیح ہو، ان تمام احادیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آج پہلا درس تھا، اس لیے یہیں پر بس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے کچھ مقدار بڑھائی جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس بس 2 درس باقی ہے اور 2 ہی میں ختم کرنا ہے۔ حقیقت میں یہ کتاب اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کے لیے کم از کم 30 دروس ہونے چاہیے۔ تقریباً 20 اہم مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے مسائل کا؟ 20 مسائل کا، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کی تشریح کما حقہ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت چاہیے، اور ہمارے پاس کل 2 گھنٹے باقی ہے۔ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم کن مسائل کا تذکرہ کیا ہے وہ مسائل ہم جان لیں، اتنا بھی بہت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ پھر کسی موقع پر اگر اللہ نے موقع دیا تو تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو ہم بیان کریں گے۔ البتہ اگلے 2 دروس میں آج کے بالمقابل اختصار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس علم کا سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سینے کو کھول دے، طلب علم کے راستے کو اللہ تعالی ہمارے لیے ہموار کر دے۔ اللہ رب العالمین آخری سانس تک ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان کی حالت پر وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔